الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان اور روزے کی فضیلت سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ یہ رمضان المبارک کی پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے رمضان المبارک کی کہ اس کے اندر ایک ایسی عظیم رات آتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینے سے، آپ اندازہ کریں کہ لیلۃ القدر کی عبادت اگر ایک آدمی لیلۃ القدر کی عبادت کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس کی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور جب اس کا حساب لگایا تو 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی عظیم رات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہے، عظیم رات، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم رحمت جو ہے وہ برستی ہے۔ تو یہ دوسری بڑی فضیلت ہے رمضان الکریم کی۔ اور تیسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو عمرہ کرتا ہے انسان، اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تیسری بڑی فضیلت ہے۔ اس طریقے سے رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان روزہ رکھتا ہے رمضان مبارک کے اندر تو اس کے لیے فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ اور اس طریقے سے رمضان کی آخری رات مومنین کی جو روزہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رواہ احمد، یعنی کہ یہ احمد کی مسند احمد کی روایت ہے۔ اس طریقے سے روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا دروازہ ایک رکھا ہوا ہے اسپیشل، جس کا نام ہے باب الریان، کہ اس کے اندر سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان مبارک کی فضیلت۔ اور اس طریقے سے روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس کے بعد دوسری بڑی جو فضیلت ہے روزہ رکھنے کی وہ یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینا، یہ سارے نیک کام اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔
کہ روزے جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو کسی کو نہیں پتہ کہ اس نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، اس کے اندر اخلاص ہے، ایک دکھاوا ریاکاری نمود نمائش نہیں ہوتی. تو یہ اس کی روزے دار کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اجر دے گا، روز قیامت اس کو خوش ہو جائے گا. اس کے لیے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں اللہ کے فرمایا، ایک جب وہ افطاری کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور پھر جب ایک یہاں پہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے جب اس کا اجر لے گا تو وہ خوش ہو جائے گا. اس طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان لعبدی یوم القیامہ، رواہ احمد. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ اور رمضان کے روزے اور قرآن کریم قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اور یا اللہ تو اس کی مغفرت کر دے. اور پھر یہ قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے دن کو بھی پڑھتا تھا اور رات کو قیام اللیل کرتا تھا، سنتا تھا، مجھے اے اللہ تو اس کو معاف کر دے. تو ان کی جو سفارش ہے وہ قبول کی جائے گی. اس طریقے سے جو رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے یعنی کہ تراویح پڑھتا ہے، اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث راوی ہیں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے اندر قیام کیا ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس کا ثواب فضیلت ہے روزے کی، اور رمضان کی فضیلت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اس مہینے کے اندر، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صحت مند ہونے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے، کتنے افسوس کا مقام ہے. اور حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں بعض اور بعض نماز نہیں پڑھتے. یہ کتنا ظلم عظیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر تمام روزے رکھیں، اور اس کے اندر تمام نمازیں پڑھیں، اور قیام اللیل کرنے کی کوشش کریں. اور جو اگر آج کل کرونا کی وجہ سے یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے، بلکہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے. تو ہمیں اگر گھروں کے اندر یہ قیام اللیل کرنا پڑتا ہے تو آپ قیام اللیل گھر کے اندر کریں، وہاں پر تہجد کی نماز کی تو پڑھیں، اور تراویح کی نماز پڑھیں، اور اس کے اندر قرآن کریم کی جو لمبی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں. ویسے تراویح کے اندر دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر قیام اللیل کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں. اور صدقہ و خیرات اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے. اور اس مہینے کے تمام روزے رکھنے کی کوشش کریں، روزے رکھیں کہ ہم، اور اس کے اندر غیبت، چغلی، جھوٹ اور اس طرح کا جو فراڈ بازی ہے اور اس طرح کے موسیقی کی محفلیں، ان سے پرہیز کریں تاکہ ثواب پورا آپ کو ملے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی کوشش کو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اور اس کے اندر رمضان المبارک کا جو عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے اندر، کیونکہ جب انسان افطاری کرنے والا ہوتا ہے اس وقت یہ دعا کے قبولیت کا عظیم ترین وقت ہے. اب اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اس طریقے تہجد کا ٹائم ہے، ویسے جو عام دنوں کے اندر تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تو یہ رمضان المبارک کے اندر جو تہجد کا وقت ہے اور زیادہ اللہ کی رحمت برستی ہے. تو آپ اس کے اندر اس وقت دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اور اس بلا جو آئی ہوئی ہے یہ کرونا کی شکل کے اندر، اس کے لیے آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور تمام انسانوں کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کر دے جو بہترین جگہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے نواز دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.